بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد ابھی ہم نے نماز ادا کی ہے اور نماز کے بعد یہ نماز عشق حسین ہے جس کا سلسلہ جاری ہے. تو جو ڈسپلن اس نماز میں تھا اسی طرح کا ڈسپلن اس نماز میں بھی مطلوب ہے. اور اگر وہ ڈسپلن جو اس نماز میں تھا کہ سب اکٹھے رکوع کریں گے، اکٹھے سجدہ کریں گے، اکٹھے سلام کریں گے، نہ ہو تو وہ نماز باطل ہے. اور وہی ڈسپلن جو اس نماز میں مطلوب ہے اگر نہ ہو تو یہ نماز بھی باطل ہے. اگر ہم اس نماز کو باطل کہہ سکتے ہیں تو جب ہم اس نماز کو باطل کہتے ہیں تو لوگوں کو آگ لگتی ہے. اگر وہ نماز باطل ہوتی ہے تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر یہ نماز باطل ہوتی ہے تو ہماری انڈسپلن کی وجہ سے ہوتی ہے. نماز میں توجہ شرط ہے. ابھی آپ نے ذاکرین سے سنا کہ اس فرش پر جو ہے وہ عظیم ہستیاں آتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور ان کو آنا بھی چاہیے، ان کو آنا بھی چاہیے کہ فزیکلی ان کو ہمارے یہاں موجود ہونے کی گواہی لینا ہے، شہادت اکٹھی کرنا ہے، اس کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرنا ہے. ہمارا آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ یا ایسے ہی سنتے ہو اور بیان کرتے ہو اور اس کے بعد ختم. عقیدہ نہیں کہ وہ تشریف لاتے. کوئی ہے جو ہماری نماز پر نگہبان ہے، نگران ہے، دیکھتا ہے کوئی یا نہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں تو دیکھتا ہے کوئی یا نہیں؟ نگہبان ہے، نگران ہے. تصویر بنتی ہے، باہر کی تصویر بھی بنتی ہے، اندر کی تصویر بھی بنتی ہے. ظاہر کا فوٹو بھی بنتا ہے، یہاں باطن کا فوٹو بھی بنتا ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نماز عشق حسین، اس کو نماز عزاداری کہتے ہیں. اس کے کوئی شرائط نہیں ہے، اس کے کوئی قواعد نہیں ہے، اس کے کوئی ضوابط نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس میں کوئی خلوص نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ضبط نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے. ہر طرح کا آدمی عزادار ہو گیا، ہر طرح کا آدمی نمازی ہو گیا، ہر طرح کا آدمی حسین والا ہو گیا. فرق کیا رہ جاتا ہے بھائی؟ یہاں بیٹھا یہ بھی حسین والا، جو تفریح کر رہا ہے وہ بھی حسین والا ہے، کھا پی رہا ہے وہ بھی حسین والا ہے، مزے اڑا رہا ہے وہ بھی حسین والا ہے. بھائی مجلس آپ کو کرنا ہے، آدھے گھنٹے کی مجلس کرو، تو ایسی مجلس کرو جیسے آپ نماز پڑھتے ہو، بس اس سے زیادہ کرو ہی مت. ایسی مجلس کرو جیسی نماز پڑھتے ہو. جیسے نماز میں اگر خضوع و خشوع نہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ظاہراً ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن خضوع و خشوع نہیں ہے تو نماز باطل ہو گئی. بھائی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں آئے گی وہ.
سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی عزاداری میں بھی اگر خضوع و خشوع نہ ہو، توجہ نہ ہو، انہماک نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہو جائے گا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور بات چیت کرنا، ملاقات کرنا اور زیارتیں کرنا، علیہ سلیک کرنا اور واپس اپنے گھر جانا۔ اس کا امام حسین علیہ السلام سے کیا لینا دینا؟ اس کو عزاداری تھوڑا ہی کہتے ہیں، اس کو عزاداری نہیں کہتے، یہ وزاداری ہے۔ سمجھ میں؟ تھوڑی دیر کے لیے عزاداری مناؤ، لیکن ان ڈسپلن کے ساتھ، جو مجھے کہا گیا ہے اور میں خود دیکھتا ہوں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جلوس ہائے عزا میں بھائی تاریخ بشریت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ایسا دن کوئی نہیں گزرا ہے جیسا دن آپ کا تھا اے ابو عبداللہ علیہ السلام۔ اور وہ کون سا دن ہے عزیزو؟ عاشور کا دن، عاشور کا دن۔ خب ایک عاشور ہم اس طریقے سے منا لیں، بس ایک عاشور۔ آپ کیا کہتے ہو؟ ہم ایسے ہی ہیں، ہم بغیر کسی نگران کے ہیں، ہمارے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے، ہماری حاضری نہیں لگتی ہے، ہماری حاضری لگتی ہے۔ جو فرش عذاب پر ہیں ان کی بھی حاضری لگتی ہے، باہر ہیں ان کی بھی حاضری لگتی ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یہاں سر نہیں گنے جاتے، یہاں اندر دیکھا جاتا ہے، اندر ایمان کس کے اندر ہے، خلوص کس کے اندر ہے، کون کس نیت سے آیا ہے، کتنی توجہ ہے اس کے اندر، اور کیا دینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے۔ سمجھ میں؟ کیا دینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے۔ در حسین پہ آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں دینا بھی ہے اور پھر یہاں سے لینا بھی ہے۔ یہ سنت رسول رہی ہے، سنت رسول۔ جب رسول کے بعد بہت سارے لوگ آتے تھے اور گھیر لیتے تھے چاروں طرف سے، اور کچھ کام کی باتیں نہیں ہو پاتی تھیں۔ سمجھ میں آیا؟ کام کی باتیں نہیں ہو پاتی، کیونکہ رسول کا کام تھا تبلیغ کرنا، ارشاد کرنا، ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا، اور کچھ لوگ آ کے گھیر لیتے تھے تو کام کی باتیں نہیں ہو پاتی تھی۔ تو رسول نے شکوہ کیا بارگاہ ربوبی میں کہ خدا میں کیا کروں، یا تو یہ مسئلہ بن گیا ہے، عجیب طریقہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا آج کے بعد جو بھی رسول کی خدمت میں جائے وہ کچھ لے کے جائے، اور جا کے رسول کی خدمت میں دے، اور اس کے بعد بات کرے رسول کے ساتھ، ورنہ جو لے کے نہیں جاتا ہے تحفہ، اس کو رسول کے ساتھ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرے دن خلوت ہو گئی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کچھ کما کے لاتے تھے، کچھ کما کے لاتے تھے اور سارا وقت بیٹھ کے رسول سے باتیں کیا کرتے۔ چوں اب دینے کی باری آ گئی نا، لینے کے لیے تو ہر آدمی تیار ہے، لینے کے لیے، دینے کے لیے کون آیا ہے؟ یہاں ہم سب لینے کے لیے آئے ہیں، ہر بار ہم لینے کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ ہم لینے کے لیے آتے ہیں عزاداری میں، مجلسوں میں، ایسے مواقع کے اوپر۔ نوجوانوں سے باتیں عرض کر رہا ہوں، جوانوں سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ان کو سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کے اندر روحانیت نہیں آ جاتی ہے، پروردگار عالم کو جو وحدہ لا شریک ہے، دوگلی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوگلی چیزیں پسند نہیں ہیں، اور بہرحال جو بھی ہوا اس کو ہم زیادہ، میں کسی پر تنقید، ویسے میں تنقید زیادہ ہی کرتا ہوں ہر ایک کے اوپر ہمیشہ، لیکن ابھی جو یہاں پہ فہرست پڑھی گئی میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کے خلاف ہوں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر نہ ہو۔ کیوں؟ فہرست پڑھنے کا کیا مطلب؟ ہمارا نام آ جائے، نام تو آ گیا اگر آپ نے دے دیا تو،
جس کے پاس نام ہونا چاہیے اس کے پاس نام آ گیا. یہ عادت کیوں ہے ہمارے سماج اور معاشرے کو کہ صاحب یہاں سے بھی نام و نمود کماتے ہو؟ اور بہت سارے اسٹیج ہیں نام و نمود کمانے کے. وہاں چلے جاؤ، جا کر کے شہرت کماؤ، نام و نمود کماؤ. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں انسان نام و نمود کی تلاش میں آئے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر انسان نوکر بن کے آئے تو اس کا شرف سب سے بڑا ہے. در زہرا پہ اگر نوکری کا شرف کسی کو حاصل ہو جائے، نوکری کا شرف حاصل ہو جائے تو اس نوکر کی چوکھٹ پر ہزاروں بادشاہ قربان ہیں. ہزاروں بادشاہ اس نوکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجیے، بعد میں بتا دیجیے. نوکری کرو، یہاں کوشش کرو ہم اپنے آپ کو ہر آدمی نوکر بنا کر کے پیش کریں. نوکر جس دن بھائی یہ ہوا نا کہ یہاں کوئی نام و نمود نہیں، یہاں کوئی شہرت نہیں ہے، تو معلوم ہوگا کہ کتنے رہ جائیں گے، 72 رہ جائیں گے بس. یہاں آج کے زمانے میں 72 بھی ملنا مشکل ہے. امام حسین کو 72 ملا. آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ امام حسین علیہ السلام نے لشکر جمع نہیں کیا، سارے اکٹھے نہیں کیے. امام حسین علیہ السلام نے ایمان والوں کو چھانٹا، خلوص والوں کو چھانٹا، اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کو چھانٹا کہ جن کے نظر میں شہرت طلبی نہیں تھی، حکومت طلبی نہیں تھی، جاہ طلبی نہیں تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ حسین کیا چاہتے ہیں، حسین کیا چاہتے ہیں، حجت خدا کیا چاہتی ہے، ہمارا امام کیا چاہتا ہے. جو حکم امام ہوگا وہ کریں گے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج بھی حسین کا درس یہی ہے، عزاداروں کے لیے حسین کا درس یہی ہے، حسین کے ماننے والوں کے لیے حسین کا درس یہی ہے کہ ہماری توجہ اس بات کے اوپر مرکوز ہونا چاہیے کہ حسین کیا چاہتے ہیں. اگر یہ ہماری مسجد یہاں ساتھ مجلس یہاں ساتھرہ میں ہو رہی ہے تو اس مجلس سے حسین کیا چاہتے ہیں، اس مجلس سے فاطمہ زہرا کیا چاہتے ہیں، اس مجلس کے عزاداروں سے ان کا کیا مطالبہ ہے. توجہ کیا آپ نے، ان کا کیا، اس لیے کہ بھائی ہمیں یہ جو کچھ کرنا ہے یہ کوئی مقصد نہیں ہے. سادہ جملوں میں میری بات سن لیں، یہ جو کچھ کرنا ہے یہ مقصد نہیں ہے. علماء یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہدف ہے، یہ ہدف کی طرف جانے کا راستہ ہے، ذریعہ سمجھا، اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ پورا پیغام حسین ساری دنیا تک پہنچانا، کربلا والوں کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا. اسے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کا پیغام پہنچانا، کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کا پیغام پہنچانا، کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنت کا پیغام پہنچانا. اس لیے کہ دین کربلا میں آ گیا تھا، قرآن کربلا میں آ گیا تھا، سنت کربلا میں آ گئی تھی، ہر چیز کربلا میں آ گئی تھی، تمام انبیاء کی زحمتیں محنتیں تبلیغ کربلا میں آ گئی تھی. حسین علیہ السلام کے پاس اب سب کچھ حسین کی ذات کے اندر ہے، اب سب کچھ حسین کی ذات کے اندر ہے، اب سب کچھ کربلا میں ہے. تم حسین کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ تو سب کچھ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ. حسین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو ہر چیز پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے کہ نہ دین حسین سے الگ ہے، نہ قرآن حسین سے الگ ہے، نہ کوئی نبی حسین سے الگ ہے، نہ کوئی ولی حسین سے الگ ہے، نہ خاتم الانبیاء حسین سے الگ ہے، کوئی بھی حسین سے الگ نہیں ہے. جو ہے وہ سب حسین کے پاس ہے، سب کے سب حسین کے پاس ہے. اور در حسین سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کو حسین کو پہنچانا ہے، ہمیں حسین کو پہنچانا ہے. دنیا کے سامنے حسین کا کردار جو ہے وہ اس کو واضح کرنا ہے، دنیا کے سامنے حسین کی قربانی کو اجاگر کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ کربلا میں حسین کی قربانی کی اہمیت کیا ہے، یہ کس قدر عظیم قربانی ہے، کس قدر عظیم قربانی ہے. اور دنیا کو یہ باور کرانا ہے، یہ باور کرانا ہے کہ یہ وہ منزل ہے عالم بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ محور ہے، یہ وہ مرکز ہے، وہ مرکز ہے پوری کائنات ہست و بود کے لیے، وہ مرکز ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اولین و آخرین سب کو پہنچانا ہے.
اور جو کربلا سے ہو کے جائے گا وہی جنت میں جا سکتا ہے. اگر کوئی کربلا سے ہو کے نہیں گزرا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے وہ کرب و بلا سے گزرے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ جنت میں جانے کے لیے اور جنت کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے اور جنت کو اپنی بنانے کے لیے، جنت کو اپنی ملکیت بنانے کے لیے، جنت کو خریدنے کے لیے، جنت کے تمام حقوق محفوظ کرنے کے لیے وہ کرب و بلا سے گزرے ہیں. کرب و بلا سے گزرے ہیں. کرب و بلا سے گزرے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اور یہ حجت خدا ہی جانتی ہے کہ اس سفر میں ان کو کتنا وقت لگا. بظاہر ہم نے دیکھا کہ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک سارا معاملہ تمام ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں صبح عاشور محاسن حسین کے سیاہ تھے. عصر عاشور محاسن سفید ہو چکے تھے. اس کو کہتے ہیں کرب و بلا سے گزرنا. حجت خدا کو کسی منزل پر پہنچنے کے لیے ایسی کرب و بلا سے گزرنا پڑا کہ صبح عاشور بال کالے تھے، بال کالے تھے. عصر عاشور بال سفید ہو چکے تھے حسین علیہ السلام. اب اندازہ لگاؤ. میں ابھی مسائل پہ نہیں آؤں اور ہم ہمیشہ مصیبت کے عالم میں ہیں. کوئی بات نہیں، ہمارے فضائل میں بھی مصائب ہیں، مصائب میں بھی مصائب ہیں. کربلا کے بعد ہمارے لیے خوشی نہیں ہے. کربلا کے بعد ہماری خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اور وہ قوم، اس قوم کو خوش ہونا ہی نہیں چاہیے اس پیمانے پر کہ جس قوم کا امام جو ہے وہ پردہ غیب میں ہو اور امام اس کی دسترس میں نہ ہو. اس قوم کو بہت زیادہ بے چین رہنا چاہیے جب تک امام نہ مل جائے. اس لیے کہ جب تک امام نہیں ملے گا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس. توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ حجت خدا ہی جانتی ہے کہ کتنا ٹائم لگا کرب و بلا کو پیش کرنے میں حسین علیہ السلام. کتنے سال لگے، کتنی صدیاں لگیں، کتنی جنگ ہے. ایک ایک قربانی دینا ہے. چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں ہیں، چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں ہیں، عام آدمی عام افراد کی قربانیاں نہیں ہیں. شبیہ پیغمبر کی قربانی ہے. شبیہ پیغمبر کی اذان سے کربلا شروع ہوتی ہے اور حسین کے آخری سجدے پر کربلا ختم ہوتی ہے. اذان سے. اس اذان اور سجدے کے درمیان کتنا وقت لگا ہے، اتنا وقت لگا ہے کہ جس میں ایک انسان کے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں. اتنا وقت لگا ہے حسین کو قربانی پیش کرنے میں. اس لیے کہ وقت، زمانہ، ہر شے امام کے اختیار میں ہوتی ہے. امام کے اختیار میں ہوتی ہے. جب چاہے وقت کی تنابیں کھینچ کر کے زمانے کی رفتار کی سوئی کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی لیے تو امام زمانہ کہتے ہیں. اسی لیے تو امام زمانہ کے زمانے کے امام ہیں. توجہ کہ آپ نے عزیزان گرامی، ہمارا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. ہمارا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. ہمیں ایسے لوگوں کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور ایسے لوگوں سے اپنے عمل کی، اپنے کردار کی، اپنی حسینیت کی تائید لینا ہے. آپ اس کو معاملی نہ سمجھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تائید لینا ہے، امام زمانے سے تائید لینا ہے. مولا یہ جو نمازیں پڑھی ہیں قابل قبول ہے یا نہیں؟ یہ جو عزاداری کی ہے قابل قبول ہے یا نہیں؟ یہ جو اتنے سارے اہتمامات کیے ہیں قابل قبول ہے یا نہیں؟ آپ انہیں قبول کرتے ہیں. خوب اگر خلوص ہوا تو قبول کر لیے جائیں گے. اگر کہیں خلوص نہ ہوا تو خلوص آ جاتا ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہیں، خلوص آ جاتا ہے. ان سعادت پہ زور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشن دے. یہ انسان کے بازو کی طاقت کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. یہ جو مجلس میں حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. یہ جو عزاداری ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. پروردگار عالم یہ کہتا ہے
کہ میں نے لا کے تجھے در حسین پہ بٹھا دیا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ خلوص پیش کر کے کتنا حسین سے لے سکتے ہو لے لو، ملے گا حسین سے، ملے گا کس سے؟ حسین سے۔ اب آ گئے ہو نا یہاں تک، آ گئے ہو در حسین تک، اس کو در حسین مانتے ہو، در زہرا مانتے ہو، در سیدہ مانتے ہو، در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لا کے کس نے بٹھایا یہاں پہ؟ یہ خطبے میں کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں، مجھے یہ خطبہ زیادہ پسند ہے اس لیے میں اس کو زیادہ پڑھتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں تک ہماری ہدایت کی۔ ہدانا لہذا یہی ترجمہ ہے مولانا صاحب، ہدانا لہذا یہاں تک ہماری، باقی پچھلی بات جو آج کی بات کرو نا، ہدانا لہذا یہاں تک ہماری ہدایت کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا۔ تو اللہ نے لا کے در حسین پہ بٹھا دیا، اللہ کا لطف ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، اس پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ توجہ کیا آپ حضرات میں کہ ہم حسین والے ہیں، ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں حسین کا چرچا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں حسین کا چرچا پہلے سے تھا۔ یہ لطف پروردگار ہے، یہ عطا ہے اللہ کی طرف سے، یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے، پتا ہے اللہ نے دیا، ہم نے کچھ کمایا نہیں، ہم زبردستی شیعہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کب پیدا ہونا ہے کب پیدا نہیں ہونا، نہ پیدا ہونے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ دونوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کب جائیں گے تمہیں پتہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کب پیدا ہوئے تھے، کیوں پیدا ہوئے تھے، کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا، تو بھی اللہ جانتا ہے، وہی جانتا ہے۔ اس نے کس کو کہاں رکھا رکھ دیا، اس نے ہمیں یہاں رکھ دیا، بہت نزدیک کر دیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ توفیق اس نے دی، ہدایت تکوینی اس کی طرف سے ہو گئی، ہدایت تکوینی اس کی طرف سے ہو گئی، اس نے یہاں پر پہنچا دیا، در حسین پر پہنچا دیا، در زہرا پر پہنچا دیا، کربلا والوں کا ہم نوا بنا دیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہم نوا بنا دیا اس نے۔ اب اس سے بڑا لطف اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ بہک جائیں اور بھٹک جائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی کمزوری بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی بد نصیبی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ایک عزادار اپنے عزادار ہونے کے شرف کو باقی رکھے، اور یہ اس وقت باقی رہے گا جب اس کے اندر عزاداری کی اور مولا کی نوکری کا جذبہ ہوگا۔ نوکری بھائی، نوکری، صدارت نہیں، سمجھ میں آیا؟ صدارت نہیں، یہ میڈیا، سوشل میڈیا نہیں، یہ کلپ بازی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کلپ بازی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہاں، کلپ بنائے وہ کلپ بنائے کہ جس کی ایک کلپ کے اوپر جو ہے دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے، پتہ چلے کہ کلپ بنی ہے۔ تو ہم کس کو کلپ بنا کے دکھا رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، کس کو کلپ بنا کے دکھا رہے ہیں بھائی؟ وہ تو کلپ کے بغیر بھی ہمیں جانتے ہیں، تو کلپ بناؤ یا نہ بناؤ، کلپ کے بغیر بھی ہمیں جانتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ چرچا کم کرو، کام زیادہ کرو، چرچا کم کرو، کام زیادہ کرو، نوکری زیادہ کرو۔ نوکر کبھی شہرت طلب نہیں ہوتا ہے، نوکر اپنے آقا سے صلہ مانگتا ہے، دنیا سے صلہ نہیں مانگتا۔ اور تم پورے انہماک کے ساتھ اگر حسین کی نوکری کرو گے، عزاداری کرو گے، تو یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا۔ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے ہیں، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارا تمہارا کام عمل کرنا ہے، اللہ محبت پیدا کرے گا لوگوں کے دلوں میں، اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ ساری دنیا پکارے گی ہمارے ہیں اسے۔
ساری دنیا یہ کہے گی، کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ توجہ کہ آپ نے نوکر نوکری کرے، خدمت پیش کرو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ مولا کو ایسا پتہ چلنا چاہیے کہ مولا محسوس کرے کہ اگر اس نے 10 روپے بھی دیے ہیں نا تو کھربوں روپے کے برابر ہونا چاہیے مولا کی بارگاہ میں، اور کوئی کھربوں بھی اگر اٹھا دے تو مولا اس کو 10 کے برابر بھی قبول نہیں کرتے ہیں، ٹھوکر مار کے جو ہے الگ کر دیں گے۔ تم نے مولا کو محتاج سمجھا ہے کہ تمہارے پیسوں کے اوپر بک جائیں گے؟ مولا نے تو اسی دن ان ساری چیزوں کی بیعت سے انکار کر دیا، ان ساری چیزوں کی بیعت سے انکار کیا، پیسے کی بیعت سے انکار، شہرت کی بیعت سے انکار، تخت و تاج کی بیعت سے انکار، یزید کی بیعت سے انکار کا مطلب کیا ہے؟ یزیدیت کی بیعت سے انکار۔ مولا یزیدیت کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں۔ اب دنیا میں کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگ میں، کسی بھی روپ میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی گھرانے میں، کسی بھی خاندان میں، کسی بھی انسان میں توجہ کیا آپ نے، کہیں پر بھی یزیدیت پائی جاتی ہو، مولا اس کو قبول نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں پر بھی۔ اب یزیدیت کہاں ہوتی ہے؟ یزیدیت کہاں ہے؟ توجہ فرما لیں اور اصلاح کریں، ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اور اصلاح کا کام 1-2 دن کا نہیں ہے۔ تو کئی سال ہو گئے ہم عزاداری کرتے ہوئے، مسلسل اور عزاداری کرو غور و فکر کے ساتھ تو اصلاح ہوگی، اور عزاداری کرو خلوص کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو، بہتر سے بہتر۔ اتنے گمنام ہو جاؤ اس عزاداری میں کہ پروردگار عالم تمہیں شہرت کے بام عروج پہ لا کے کھڑا کر دے۔ اللہ وہ اللہ کرے گا۔ تم گمنام ہو کے تو دیکھو اللہ تمہارا نام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ گمنام ہو جاؤ، پہلے یہاں سے گمنام ہو جاؤ، اللہ تمہارا نام کرے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ ابھی ایک سوال اٹھایا تھا مولانا مرزا صاحب نے کہ صاحب تم یہ کیوں کرتے ہو، ہر سال کیوں ماتم مناتے ہو، ہر سال کیوں عزاداری مناتے ہو، ہر سال کیوں غم مناتے ہو؟ رہتا نا جواب بھی بہت اچھا دیا انہوں نے، وہ جواب بھی قابل قبول ہے، بہت اچھا جواب۔ لیکن میرا جواب کیا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ہم کوئی نہیں مناتے، ہم نہیں مناتے بھائی، یہ اللہ منواتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور تم بھی تھوڑا حسین کی طرف مائل ہو جاؤ، ایک دن جب اللہ دیکھے گا اس کے اندر بھی گنجائش ہے تو تمہیں بھی لا کے یہاں بٹھا دے گا۔ جس کے اندر گنجائش دیکھتا ہے پروردگار عالم، وہ اس کو لا کے یہاں بٹھا دیتا ہے فرش ادائے حسینی پہ۔ یہ اللہ کرواتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کیوں؟ حسین نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا نا، کر دیا یا نہیں؟ سب کچھ اللہ کے لیے کیا، قربانی دی، بہت عظیم قربانی حسین علیہ السلام۔ اس تاریخ بشریت میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور الفاظ میں اس قربانی کی حقیقت کو بیان کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں، الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا۔ حسین نے ساری کائنات اپنے لا کر کے کربلا میں بارگاہ رب العزت میں پیش کر دی۔ توجہ کیا آپ نے کہا رب انی قد اوفیت بعہدی اوف بعہدک، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ تو اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے اللہ کا ذکر کیا تو اب یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ قیامت تک حسین کے ذکر کو زندہ رکھے، حسین کے ذکر کو زندہ رکھے۔ اور لاکھ دنیا نے اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی مگر مٹا نہیں پائی دنیا۔ اور تم کبھی بھی یہ فخر نہ کرنا کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے زندہ ہے، ہم اس ذکر کی وجہ سے زندہ ہیں۔ کبھی اس گمان میں نہ رہنا کہ ہم اگر عزاداری نہیں کریں گے تو عزاداری نہیں ہوگی، ہم اگر حسین کا ذکر نہیں کریں گے تو حسین کا ذکر نہیں ہوگا، ہم اگر حسین کا ماتم نہیں کریں گے تو حسین کا ماتم نہیں ہوگا۔ کبھی بھی اس گمان میں نہیں رہنا، تم چھوڑ کے دیکھو اللہ کو یہ کرنا ہے، یہ کروانا ہے، توجہ کیا آپ نے، تو اللہ اس کو ضرور کروائے گا، یہ زندہ رہے گا، یہ باقی رہے گا، یہ ذکر باقی رہے گا۔ توجہ کیا آپ نے۔ تو عزیزان گرامی، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک بہترین عبادت سمجھ کر کے انجام دو،
اور اس ذکر کو، ان مجالس کو، اس عزاداری کو، اور روز عاشور کے جو جلوس نکلتے ہیں ان کو پورے انہماک کے ساتھ صبح کو نیت کرو کہ مجلس عزائے جلوس عزائے حسین میں شرکت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو نماز شروع ہو گئی، نماز عشق حسین شروع ہو گئی۔ تو یہ ختم کب ہوگی؟ جب زیارت پڑھنے والا جلوس ختم کرنے کے بعد زیارت پڑھے گا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہاں سے نیت سے نماز شروع ہوتی ہے اور زیارت پر ہماری نماز ختم ہوتی ہے۔ تم ایک دن اس نماز کو پڑھ کے دکھاؤ، روز عاشور پڑھ کے دکھاؤ۔ روز نماز میں بہت ساری احتیاطات ہیں، وہ ساری احتیاط کرو، وہ سارے جلوس کے ساتھ چلو، علم کے ساتھ چلو، عزاداروں کے ساتھ چلو، ماتم کرتے ہوئے چلو، ذکر حسین کرتے ہوئے چلو، ذکر پروردگار کرتے ہوئے چلو، آیا سمجھ میں؟ روتے ہوئے چلو، عزاداروں جیسی صورت بناتے ہوئے چلو، اس طریقے سے چلو کہ یہ تمہارے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ روز عاشور فاطمہ زہرا کے دل پہ کیا گزری۔ اس طریقے سے چلو بھائی، اس طریقے سے چلو۔ روز عاشور فاطمہ زہرا کے دل پہ کیا گزرتی ہے، روز عاشور رسول کے دل پہ کیا گزری، روز عاشور علی کے دل پہ کیا گزری۔ اور جب روز عاشور آتا تو ہمارے امام زمانہ کی حالت کیا ہوتی ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ہمارے امام زمانہ کو کتنا قلق ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا رنج ہوتا ہے، کتنا غم ہوتا ہے، وہ کتنا روتے ہیں، کتنے بےتاب ہوتے ہیں، کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ جو صاحبان عرفان علماء ہیں آج بھی وہ روز عاشور امام کی طرف سے صدقہ نکالتے ہیں کہ پروردگار یہ مصیبت کا دن ہے اور آج اس دن میں ہمارے امام کی حفاظت فرما کہ کوئی صدمہ امام کے دل کو نہ چھو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے عزاداری بنانے والا دعویٰ، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر کھڑا اترنے کی کوشش کرو۔ جو جہاں بھی ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرو، نیت کرو تو بیچ میں نیت نہ توڑا کرو، بیچ میں نیت نہ توڑا کرو۔ اور ظاہر ہے کہ کس چیز کے لیے نیت توڑتے ہو؟ میں نے کہا مجلس تھوڑی کرو، لیکن مجلس کرو، اس میں کوئی چیز دوسری شامل ہونا چاہیے، بس کھانے پینے کا انتظام آخر میں، لاسٹ میں، سمجھیں، سب لاسٹ میں آخر میں ہونا چاہیے۔ جلوس میں بھی یہی ہونا چاہیے، کوئی سبیل نہیں، کوئی سبیل نہیں، اس لیے کہ روز عاشور فاقے کا دن، روز عاشور مصیبت کا دن ہے، تم فاقے میں رہو، کوئی دوسرا اگر تمہارے لیے سبیل قائم کرتا ہے تو کرتا رہے، تمہیں سبیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز عاشور سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ہاں، ایک وقت تک صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک فاقے میں، پورا جلوس فاقے میں، پورے عزادار فاقے میں، بچے فاقے میں، عورتیں فاقے میں۔ بچے بھی اگر ایک دن دودھ نہ پیے تو نہیں مر جائیں گے۔ اور میرے دوستو، اگر کسی نے اس خلوص کا مظاہرہ کیا، اس خلوص کا مظاہرہ کیا اور بے خبری میں کسی کا بچہ اگر مر بھی گیا تو علی اصغر کے ساتھ ہے، وہ ہماری طرف سے علی اصغر کے اوپر قربان علی اصغر، لیکن عزاداری مناؤ عزاداری منانے کے طریقے سے۔ اور میں عرض کرتا ہوں جس دن ہماری عزاداری سے، بس آخری جملہ، ہمارے زمانے کا امام خوش ہو گیا ہماری عزاداری سے، تو اس دن خدا خوش ہوگا اور وہ دن امام کے ظہور کا دن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الحریق۔ اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم مع
عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه بلغنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہماری اس قلیل بات کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے ان آنسوؤں کو ہمارے امام کی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار ہمارے یہ عزاداری ہمارے امام کی بارگاہ میں قابل قبول واقع ہو۔ رب کریم اس عزاداری کے ذریعے سے، مجلس کے ذریعے سے، اس گریے کے ذریعے سے، ان آنسوؤں کے ذریعے سے، اظہار عقیدت اور محبت کے ذریعے سے ہم اپنے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں ان ایام عزا کے سلسلے میں۔ پروردگارہ ہماری تعزیت ہمارے امام کی خدمت میں پہنچا، جو امام کے دل کی تسلی کا باعث ہو۔ یہاں میرے چاہنے والے ان پہاڑوں پر بھی بیٹھے ہوئے میرا غم میں شریک ہیں، میرے غم میں شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگارہ تو ہماری توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم اپنے اعمال کو اس قابل بنا سکیں کہ جو امام کی بارگاہ میں قابل قبول واقع ہو۔ رب کریم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شامل فرما، ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔